بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، استغفار کے منافع پر بات ہو رہی تھی۔ انسان جس قدر استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بہترین خطاکار وہ گناہگار ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، جو توبہ کرتے ہیں، جن کو اپنے گناہوں پر ندامت ہوتی ہے، وہ بہترین گناہگار ہیں۔ گناہ تو سب سے ہوتے ہیں، انسان کے ضمیر و خمیر اور اس کی جسم کی مٹی میں آثار ہیں گناہ کے۔ غلطی تو ہوتی ہے انسان سے، لیکن زبردست بہترین وہ گناہگار ہے جو تائب ہے، توبہ کرنے والا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ پاک نے حضور کی زبانی ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کیا ہی نہیں، میں اس کا گناہ شمار ہی نہیں کرتا۔ اور حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ خاص کنسیشن ہے، اس کے لیے یہ اللہ نے ایک رعایت قائم کی ہے کہ امت محمد گناہ کرے گی، اپنے گناہوں پر ندامت ہوگی، غلطیاں ہو جائیں گی، لیکن دن قیامت کے جب اللہ پاک اعمال تولیں گے تو توبہ کرنے والوں کے، استغفار کرنے والوں کے، اللہ پاک نے فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وہ گناہگار ان کے گناہ بھی ہوں گے طاعت و عبادت میں شمار ہیں، تو گناہگار لیکن ان کے طاعت و عبادت میں شمار ہو رہے ہیں، یعنی ایک ایک گناہ کے بدلے میں بھی اللہ پاک نیکی عطا فرما دیں گے۔ تو یہ طاقت و قوت بھی اللہ پاک استغفار کی برکت سے عطا فرماتے ہیں۔ استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اقتدار عطا فرما دیتے ہیں۔ جو استغفار کرتا ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا کہ تم استغفار کرو گے، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ یزیدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین، وہ تمہیں استغفار کی برکت سے طاقتور بنا دیں گے، اور فرمایا کہ تم مجرم بن کر منہ نہ موڑو، گناہ گاری میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اور جو استغفار سے اعراض کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا اس کا رزق تنگ ہو جائے گا، اس کا جینا دو بھر ہو جائے گا۔ اس امت مسلمہ کے مسائل کا حل استغفار میں ہے۔ جتنی زیادہ استغفار کرتے جائیں گے خوش نصیب بنتے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے اعمال نامے میں سب سے زیادہ استغفار پایا گیا۔ استغفار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اشک ندامت بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دن دن اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال بزرگان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں، تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے استغفار کرنے والے کے دل کو ایسے دھو دیتے ہیں کہ اس کا دل صاف شفاف ہو جاتا ہے، جس کو اللہ نے قلب سلیم کہا ہے قرآن مجید میں۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ آیا اپنے دل کو صاف ستھرا لایا۔ جس طرح ایک تختی لیپنی ہوتی ہے نا، استاد کہتا ہے تختی لیپو، اس پر لکھائی کرو، لیکن اس پر اگر کوئی گند مار دے سارا، اس کے اوپر لکھائی خراب کر دے، سیاہی لگا دے، تو استاد اس کی تختی کو دیکھ کے اس طالب علم کے بے ڈھنگا ہونے کو کہتا ہے کہ بے وقوف ہے، یہ کام کر دیا غلط، تو نے اتنی گندا کر کے لایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، میں نے تجھے قلب سلیم عطا کیا ہے پیدائشی طور پر، تجھے صاف ستھرا دل مرحمت فرمایا، اب اس دل کی تختی کو گندا نہ کرنا۔ کہتے ہیں نا، یہ میں ایک بات بتلا رہا ہوں، اس کو لوہے قلب پہ لکھ لینا، اس کو دل کی تختی پہ لکھ لینا، دل کی تختی کو گندا نہ کرو۔
اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ دن قیامت کے کہیں گے گندا کر کے لایا ہے، میں نے تو تجھے صاف شفاف دل عطا کیا تھا، پھینک دیں گے، جاؤ جہنم کے قابل ہے۔ اسی لیے استغفار کی عادت بناؤ، دنیا میں بھی جس کا دل صاف ستھرا ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام ہے۔ صحابی آتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضور صحابہ کرام کو فرماتے ہیں اس طرف سے ابھی ایک میرا ساتھی آنے والا ہے، ایک آدمی آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ دیکھوں عمل کون سا ہے۔ 3 دن رہنے کے بعد معلوم ہوا ظاہراً کوئی نیا عمل نظر نہیں آیا۔ کیا وجہ ہے کہ یہ جنتی ہیں؟ پوچھا تو انہوں نے فرمایا آج تک میں نے اپنے سینے میں کسی کا کینہ نہیں پالا، میرا دل صاف ستھرا ہے، کسی کی برائی نہیں کی، کسی کو غلط نہیں کہا، اپنے گریبان میں جھانک جھانک کے اپنے گناہوں پہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنے گھیر لیں وابکی علی خطیئتک، اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے گناہوں پر روتے رہو، دنیا میں تم سعادت مند ہو جاؤ گے۔ خوش بختی و خوش نصیبی کی علامت استغفار ہے۔ استغفار کیجئے، بار بار کیجئے، اپنا معمول بنا لیجئے، چلتے پھرتے زبان سے ورد کرتے رہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جو استغفار کرتا ہے تمام مومنین کے لیے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، جو اس کو پڑھتا ہے حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس کو معمول بنا لیجئے، اس کو پڑھتے رہیے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، استغفار کی عادت نصیب فرمائے۔